بنگلہ دیش میں جو نئے الیکشنز ہوئے 12 فروری کو، یہ پہلے ایسے الیکشن تھے جن میں سابق پرائم منسٹر 15 سال سے حکومت میں رہنے والی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کی پارٹی اور عوامی جو لیگ تھی اس پہ پابندی تھی، وہ اس الیکشنز میں شرکت نہیں کر رہی تھی، حصہ نہیں لے رہی تھی۔ اس سے پہلے جب پچھلے الیکشنز ہوئے تھے، جب الیکشنز 2024 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا احتجاج کے باعث، 2024 سے پہلے جب الیکشنز ہوئے تھے تو اس میں جو سب سے دوسری بڑی پارٹی تھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، تو اس نے بائیکاٹ کر لیا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ دھاندلی ہونے والی اور الیکشنز فیئر نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ جو الیکشنز ہوئے ان میں ٹوٹل جو ووٹرز آئے ہیں وہ تقریباً 60% ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، جو کہ ایک بڑی تعداد سمجھی جاتی ہے ووٹرز کی۔ تو اتنے زیادہ لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے، تو اس میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سرعام کامیابی نظر آ رہی ہے۔ طارق رحمان جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور چند دن میں جب وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، کیونکہ اکثریت انہوں نے 200+ سیٹیں جیت لی ہیں، 150 چاہیے تھی، انہوں نے 200 جیت لی ہیں، تو ایک اچھی تگڑی حکومت ان کی بن گئی ہے۔ اب اس کے جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے مسائل کی بھی درپیش ہیں، جیسے کہ بنگلہ دیش کا صنعتی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں جو ہے وہ مضبوط ترقی انتظام کرنا ہے۔ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ ایک عوامی ریفرنڈم بھی ہوا ہے، جس میں عوام نے آئینی اصلاحات کرنے کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے۔ اب عوام یہ چاہتی ہے کہ جیسا پہلا آئین تھا اس میں اصلاحات ہونی چاہیے، اور یہ جو کوٹا سسٹم تھا اور بھی بہت سی زیادتیاں ہو رہی تھی بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ، جس کے لیے وہاں کے نوجوانوں نے احتجاج کیا تھا، پروٹیسٹ کیا، حکومت گرائی، آمریت والی حکومت نے گرائی، حسینہ واجد کی حکومت نے گرائی، تو اب اس کے لیے جو ہو گئی وہ آئینی اصلاحات کرنے کی بھی قرارداد منظور کر لی گئی ہے بنگلہ دیشی عوام کی جانب سے۔ یہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، اس نے عوام کو روزگار، صنعتوں کا فروغ اور معاشی عدم استحکام کا جو شکار ہے، معاشی استحکام کے لیے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی اور کسانوں کو جو ہے اسپیشل مدد کرنے کے وعدے کیے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے سہولیات پہنچانے کے لیے، رورل ایریاز میں سہولت پہنچانے کے لیے، اسکول ایجوکیشن کے لیے سہولیات اور روزگار بہترین اور نوکریوں کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ اس نے جو ہے وہ حکومت کے جو اعلان تھے، انہوں نے عوام نے ان کو بڑا سیریس لیا ہوا ہے، بڑے سنجیدگی سے لیا ہے، تو توقعات کی جا رہی ہیں کہ جو طارق رحمان کی پارٹی آئے گی یہ ان خواہشات پہ پورا اترے گی۔ یہ بنگلہ دیش کے 2026 کے انتخابات نہ صرف سیاسی تبدیلی کا باعث بنے، بلکہ نوجوان ووٹرز، نوجوانوں کا ملک میں کردار اور عام عوام کا ملک میں کتنا اہم کردار ہے، اس پہ بھی یہ روشنی ڈالتے ہیں، اور سارے لیے، سب ملکوں کے لیے، پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، اور بھی جتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، سب کے لیے یہ مثال ہیں کہ نوجوانوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے کسی ملک میں لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑی، اور ایک عامر پارٹی جو ان کے ساتھ ظلم کر رہی تھی اس کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ اب اس کی پرائم منسٹر تو بھاگی ہوئی ہے، وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتی، لیکن جو نئی پارٹی آئی ہے اس کی امید کی جا رہی ہے کہ یہ تمام جو روزگار کے مسئلے مسائل ہیں اور بھی لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، ان کو سولو کرے گی، اور ایک نیا جو ہے بنگلہ دیش ایک نئے مستقبل کے لیے قدم رکھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ حق چھینا جا رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو آپ مانگنے سے نہیں ملتا۔ آج کل کے دور میں مانگنے سے کوئی چیز نہیں ملتی، اس کو چھین کے لے لو۔ ٹھیک کہا تھا عمران خان نے کہ زنجیریں ٹوٹتی نہیں، توڑنی پڑتی ہیں، اور غلامی جو ہے وہ ایسے نہیں ملتی، آزادی نہیں مل جاتی غلامی سے، غلامی کو توڑنا پڑتا ہے، غلامی کو ذہن میں مارنا پڑتا ہے، کے خلاف جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آزادی ملتی ہے۔ تو بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کر لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ بنگلہ دیش کے